تو ٹی وی پہ کوریج ہوئی ہے، کچے کے ڈاکوؤں کو ریڈ کچے کے ڈاکوؤں کو انہوں نے سرنڈر کیا ہے، باقاعدہ یہاں پر ریڈ کارپٹ ریسیپشن دیا ہے، ڈنر تو آپ ارینج براہ کیا راست یہ ہے، الزام لگا رہے ہیں آفاق بھائی؟ پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اور اس سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے، سندھ گورنمنٹ نے باقاعدہ ان کے مقدمات ختم کر کے اور ان کو سرنڈر کرنے پہ ان کو باقاعدہ تو ہار پہنائے گئے ہیں۔ شہر میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ سرکار کی سرپرستی میں ہو رہا ہے؟ بالکل سرکار کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، سرکار ذمہ دار ہے اس لیے کہ سرکار کرمنلز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے آفاق بھائی۔ میں بالکل درست کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے، کیونکہ کل بھی میں اس لیے اس کا حوالہ دے رہی ہوں کہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات کہہ رہی ہے کہ اس شہر سے ہم نے بھتہ خوری ختم کی، یہاں پرچیاں بڑھتی تھیں، یہاں پر لوگوں سے کھالیں چھینی جاتی ہیں، انہوں نے کہا اس کا جو سارا ریکارڈ ہے وہ ایک سیاسی جماعت کا ہے، دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ریکارڈ نہیں ہے یہ۔ غلط بات ہے۔ دیکھیے ماضی میں جو ڈونیشن ہوا کرتا تھا، چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کی شکل میں ہوا ہو، چاہے مہاجر قومی موومنٹ کی شکل میں، اس کی رسید دی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ آج ایس بی سی اے میں جو سسٹم چل رہا ہے، جو کے ایم سی میں، جو کے ڈی اے میں سسٹم چل رہا ہے، وہ اس پرچی سے لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ یہاں لوگوں سے 20 یا 25 روپے لوگوں سے ڈونیشن لیا جاتا تھا گھروں سے، اور لوگ والنٹیئر ریلیف دیتے تھے۔ آپ نے اس کو دہشت گردی کی عدالتوں میں کیسز بھیجنا شروع کر دیے۔ ایس بی سی میں باقاعدہ گاڑی کے اندر بھر کے پیسے آتے ہیں اور باقاعدہ حساب ہوتا ہے۔ لوگ سسپینڈ ہو جاتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ کام زیادہ ہوا ہے، پیسے کم پہنچے ہیں۔ یہ سسٹم چل رہا ہے اور یہ سسٹم کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے، ایجنسیوں سے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اچھا۔ اور یہ کہہ دینا پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، میں تو ہمیشہ شکوہ اس بات کا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ قدرت حاصل تھی کہ فارم 47 کے ذریعے نااہل لوگوں کو اسمبلی میں لائیں، تو اگر کوئی آ رہا تھا اور آپ کو پتہ ہے کرپٹ تھا تو اس کو روک بھی سکتے تھے، لیکن اگر سب کچھ سسٹم آپ کے ہاتھ میں تھا اور اسمبلیوں میں آپ کی مرضی سے لوگ پہنچے، تو پیپلز پارٹی کی جو کرپٹ گورنمنٹ ہے ان کو لانے والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن دیکھیے آفاق بھائی، بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے، ان کے وزراء یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنے برے ہوتے نا تو ہر الیکشن میں ڈبل ووٹس لے کر نہ ہارے ہوتے۔ وہ 2007 سے مجھے گنوانا شروع کرتے ہیں کہ سمپتھی ووٹ آپ کہتے ہو کہ پیپلز پارٹی کو پڑ گیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد، لیکن اس کے بعد سے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم ساری ملیر کی سیٹیں تھیں، ہم لیاری کی سیٹیں آپ کہتے ہیں کانسٹیٹوئنسی ان کی، ہم نے تو مین گلشن اور ادھر نارتھ ناظم آباد سے اچھے ووٹ جمع کر لیے جو ماضی میں ہم نے نہیں کیے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آپ فارم 47 کے ذریعے، میں پیپلز پارٹی کو مطلب فیور نہیں کر رہا، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد تھی، کون تھی جو ابھی جیل میں، جن کو 10 سال کی سزا ہوئی، جی ڈاکٹر یاسمین، دنیا کو پتہ ہے فارم 45 سب لوگوں کے پاس موجود ہیں، کس کے کتنے ووٹس تھے، کس طرح مطلب وہ ریورس ہوئے رہتے، لوگ آتے رہتے، اور جب تک 10 کروڑ یہاں مکمل نہ ہو جاتے سلسلہ چلتا رہتا۔ تقسیم کے دوران یہ تو نہیں ہوتا، کیونکہ ہم صورتحال تو بڑی تبدیل ہوتی ہے، آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے میرا خیال۔ اس طرح لوگوں کی قربانیوں کا مذاق نہیں اڑاتے، جس طرح آپ نے کہا کہ کیا زندگی بھر بارڈر کھلے رہتے۔ میں اسرائیل کی مثال اگر دوں تو ہمیں شرم آنی چاہیے، لیکن سن لیجیے میری بات، اسرائیل جو ہے وہ بھی ایک نظریاتی مملکت ہے پاکستان کی طرح۔ صحیح بات ہے۔ یہ آپ نے مسلمانوں کے لیے بنایا تھا اسلام کے نام پر، اسرائیل بنا یہودیوں کے نام پر۔ آج بھی دنیا کا کوئی بھی یہودی جب چاہے اسرائیل کی شہریت اختیار کر سکتا ہے۔ آپ نے پورے عالم اسلام کے لیے پاکستان نہیں بنایا تھا، لیکن بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے بنایا تھا۔ ان کو تو لے آتے، اچھا چھوڑ دیجیے آپ ان کو، آپ نے جس طرح یعنی ان کی قربانیوں کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کیا زندگی بھر بارڈر کھولتے؟ جنہوں نے 1971 کے اندر پاکستان کی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے تھے، جنہوں نے قربانیاں دی تھیں، انہیں لے آئے آپ؟ ان کا حق نہیں تھا؟ وہ آج بھی پاکستان کا جھنڈا لگا کر وہاں پر اس میں اقوام متحدہ کے اداروں کے ریڈ کراس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ آنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ ضیاء الحق نے ان کو بھکاری کہا تھا۔ صحیح ہے۔ مطلب جو لوگ پاکستان کے لیے قربانیاں دیں گے، آپ ان کا تمسخر اڑائیں گے، تو پاکستان میں قربانی کون دے گا پاکستان کے لیے؟ یہ تحریک پاکستانی اسی پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر اور خدا نخواستہ میرا زندگی مقصد بھر بارڈر کھولنے کی میرا بات، مقصد وہ نہیں تھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آج کے 1948 میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ وہاں کے وفادار بن کے رہیں۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ جو تحریک تھی، میں اس لیے پوچھوں کیونکہ یہ سوال سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے آفاق بھائی، میرا سوال نہیں ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک مرتبہ پھر آپ اپنے بانیان کی، تو ظاہر ہے ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت کی، لیکن جنہوں نے بنیاد رکھی قیام پاکستان کی، ہم ان پر شبہ ظاہر کر رہے ہیں، چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہو یا لیاقت علی خان۔ دیکھیے فیصلوں کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں،
میں اس کی قیادت یا بابا قوم کو متنازع نہیں بنا رہا، لیکن ظاہر ہے ٹھیک کہ ہے، آپ نے یہ تو کیا نا کہ بھئی آپ نے چاہے اس پاکستان جو بن گیا تھا اس کے مفاد میں کیا ہو، بحث برائے بحث لیکن جاتی ہے، لیکن بحث میری برائے بات بحث نہیں ہے یہ کہ آپ 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے وطن بنا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہیں وہاں کے لوگ وہاں کے وفادار بن کر رہے ہیں. اس پنجاب اسمبلی میں ایک سیٹ نکلی تھی مسلم لیگ کی، جی قربانیاں وہاں دی تھیں لوگوں نے، ان کی قربانیوں کا مذاق اس طرح نہیں بات یہ ہے بننا نا چاہیے. آفاق بھائی، سوری، دیکھیں سندھ اور پنجاب میں لوگ ہجرت کر کے آئے نا، کے پی کے تو موجود تھا، الیگزینڈرز ارے کے لوگ سندھ تو اور موجود پنجاب تھے. میں نہیں آئے، اپنے باپ کے وطن میں آئے تھے، ہمارے باپ کا وطن تھا یہ، ہم سندھ میں نہیں آئے تھے. ہمارے بزرگوں کی لاشوں پہ یہ پاکستان بنا تھا، یہ سندھ پہ نہیں بنا تھا پاکستان، یہ پنجاب پہ نہیں بنا تھا پاکستان، ٹھیک ہو میرے گیا. بزرگوں کی لاشوں پہ بنا تھا پاکستان. ہم اپنے بزرگوں کے وطن میں آئے تھے. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہاں پہ سندھی بن کے رہنا پڑے گا، پنجابی بن کے رہنا پڑے گا، تو مسلمان بن کے پاکستانی بن کے آئے تھے اور یہاں کے لوگوں کو آگے پاکستانی بنایا تھا. بالکل صحیح جگہ پہ ڈیبیٹ آ گئی. تو کیا آج کے حالات میں ہم نے جو تقسیم در تقسیم اپنے اوپر صحیح ہے، جو ہجرت کے سارے بار اٹھائے ہیں، اس کے بعد کیا آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ مہاجر قوم کے لوگ اپنے صوبے کی ڈیمانڈ کر سکیں، اور آپ اس میں کیا حصہ ڈال رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے ایک بات کہی، ابھی جو صوبے کے متعلق بات چل رہی ہے، متحدہ قومی موومنٹ کا بھی میں نے سنا ہے جی کہ ہم لسانی بنیادوں پر صوبہ نہیں چاہتے. جی جی یہی کہا. ٹھیک ہے نا. ایک تو میں نے جس طرح کہا کہ میری قوم کو 2 مرتبہ تقسیم کیا جی گیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ ڈیلیبریٹ ایکشن تھا، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا. ٹھیک. پہلے آپ نے بدل شمس بنائی اور لوگوں کو آپ نے بنگالیوں سے لڑوایا پاکستان کی بقا کے لیے، اور انہوں نے بالکل پورے خلوص کے ساتھ پاکستان کو بچانے کے لیے لڑائی کی. جو لوگ وہاں رہ گئے ان کو یہاں آنا چاہیے تھا، اور وہ آج بھی بنگال کی شہریت اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ تقسیم ہو گئے، آدھے یہاں رہ گئے آدھے وہاں رہ گئے. آج آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی کے اندر کراچی کو صوبہ بنائیں گے، وہ دبئی بن جائے گا. بات یہ ہے کہ میری قوم کے لوگ، جو بھٹو نے سندھ کے اندر اربن اور رورل کی تقسیم کی تھی، وہ اسی لیے کی تھی کہ یہاں پر ایک جگہ پر سندھی بولنے والے لوگ تھے اور شہری علاقوں میں اردو بولنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے. تو میرے لوگ جو ہے وہ حیدرآباد میں بھی آباد ہیں، میرے لوگ سکھر میں بھی آباد ہیں، میرپور خاص میں بھی آباد ہیں، ٹنڈو لیا ٹنڈو آدم میں بھی آباد ہیں، خیرپور میں بھی آباد ہیں. میں اگر کراچی صوبے کی بات کو سیکنڈ کروں کہ ہاں یہ بہت اچھا منصوبہ ہے، تو میری باقی قوم کے لوگ تو تقسیم ہو جائیں گے. میں اپنی قوم کو دوبارہ تقسیم کروں؟ میں اپنی قوم کو تقسیم کرنا نہیں چاہتا. میں اپنی قوم کی وراثت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا. ان کی جائیدادیں ہیں. یہاں دیکھیے جغرافی میں تبدیلیاں جب آتی ہیں نا، جب لکیریں کھنچتی ہیں، تو یہ کوئی گراف پیپر پہ پینسل سے لکیریں صرف نہیں کھنچتی. یہ کوئی مہذب معاشرہ نہیں ہے. میں تو یوں کہوں گا کہ یہ کوئی آئرلینڈ کا وہ نہیں ہے ریفرنڈم کہ صاحب 49 اور 51 کے اوپر جو ہے انہوں نے تسلیم کر لی اپنی شکست. یہاں کلچر ڈے کے اوپر جو کچھ ہوا ہے، اور کلچر ڈے پہ جس طرح مطلب باتیں ہوئی ہیں، اور جو سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہاں سندھی بن کر رہنا پڑے گا ورنہ جو جہاں سے آیا واپس چلا جائے، ان حالات کے اندر، اور دھرتی ماں ہے، اس کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. اس پر اگر آپ تقسیم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں کوئی محبت سے کوئی بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر نقشوں میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی، نقل مکانی ہوگی، خون خرابہ ہوگا. کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو سیکیور کر لیں؟ میری قوم کے لوگ کٹیں اور اس کے باوجود ہم بینیفیشری کوئی اور ہو، تو میں ظاہر یہ نہیں چاہتا. اور پھر دوسری بات دیکھیے سے نا، میں بہت ہی اس معاملے میں سخت میرا رویہ اس وجہ سے کہ 78 سال سے آپ پنجابی ہونے کے ناطے حکمرانی کو انجوائے کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. آپ 78 سال سے پختون ہونے کے ناطے آپ انجوائے کر رہے ہو. آپ نے سرحد کا نام جو ہے وہ خیبر پختونخوا رکھا کہ ہماری قوم کے نام پہ رکھو. آپ 78 سال سے لسانیت کو پروان چڑھا رہے ہو، لسانیت کی آبیاری کر رہے ہو، اور پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ اس کی آبیاری کرتی رہی. اب یہ تناور درخت بننے کے بعد آپ یہ کہیں کہ اب اگر کوئی صوبے بنیں گے تو وہ انتظامی یونٹ بنیں گے. کیوں بنیں گے؟ اب اگر چھوٹی قومیتوں کے اندر احساس محرومی ہے، چاہے وہ ہزارہ ہو، چاہے وہ سرائکی ہو، چاہے پوٹھوار کے لوگ ہوں، چاہے مہاجر ہوں، اب لسانی بنیاد پر صوبے بننے چاہیے تاکہ چھوٹی قومیتوں میں احساس شراکت پیدا ہو. 78 سال سے جس لسانیت کے پودے کو آپ پروان چڑھا رہے ہیں، آپ 78 سال سے لسانی بنیاد کے اوپر انجوائے کر رہے ہو گورنمنٹ کو. آپ مجھے بتائیے بنگلہ دیش جب بنا اس سے پہلے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان 2 یونٹ تھے. جی سر. آپ پنجاب کیونکہ مشرقی پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، آپ نے چھوٹے صوبوں کو ملا کر آپ نے 1 یونٹ بنا دیا. لسانی نعرے لگائے گئے، شہر میں تقسیم کی باتیں کی گئیں، تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. جو کلچر ڈے پہلے ہوا ہے اس میں آیت الکرسی کا ورد ہو رہا تھا.
مجھے نہیں پتا. اس میں تو ملک کے خلاف نعرے لگے تھے. کہاں گئی تھی ساری اسٹیبلشمنٹ, کہاں گئی تھی ساری حکومت, اور کہاں گئے تھے سارے وزراء؟ کانوں میں روئی ٹھونس لیتے ہیں. وہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے, وہ کل بنا تھا بنگلہ دیش آج بنے گا سندھو دیش کے نعرے لگا رہے تھے, اور اس پر عدالت کے اندر جج یہ کہتا ہے کہ تم ان کو لے کر آ گئے ہو, یہ معصوم لوگ ہیں. جی وہ سارے ان کو بتایا کہ انہوں نے سرکاری گاڑیاں جلائی ہیں, تو انہوں نے کہا ان کا ارادہ تو نہیں تھا. آپ اس سندھ کے اندر مذاق بنایا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر اس طرح کا دورہ معیار رکھا, اور یہ میری قوم کے بچے اگر انہیں تکلیف ہوئی, تو ظاہر ہے کہ ہم خاموش تو نہیں رہیں گے. لیکن ایک اور جماعت بھی ہے نا, جن کے بارے میں ابھی پچھلے دنوں آپ نے کہا کہ وہ منافقت کی سیاست کر رہے ہیں, جماعت اسلامی. ہاں درست ہے. کیسے, کیا کر رہے ہیں؟ ایشوز کو صرف وہ ہائی جیک کرتے ہیں اور عوام کا غصہ ٹھنڈا کر کے یو ٹرن لیتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی کردار نہیں. آپ مجھے بتائیے, جو ابھی زمین بیچنے کی میں نے بات کی ہے, گلشن کا ٹاؤن ناظم کون ہے؟ جماعت اسلامی کا. سفاری پارک کی جو زمین ابھی بکی ہے, اربوں روپے کا بنگلو تھا, وہ بکا ہے. کیوں آواز نہیں نکل رہی جماعت اسلامی کی؟ اچھا, اگر اس سارے سیناریو میں ہم یہ ایک ہائپوتھیٹیکل وہ کریں, آئیڈیا کریں کہ اگر ہم سوچیں مہاجر قومی موومنٹ کو گورنمنٹ ملتی ہے اور اس کے پاس حکومت کرنے کا وقت آ جاتا ہے, آپ نہ بھی بنے حکومت کے سارے معاملات چلانے کے لیے, 100 دن کا پلان, اور اس میں اہم چیزیں کیا ہوں گی جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے, اس شہر کے لیے؟ اگر گڈ گورننس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کرپشن آپ ختم کر دیجئے. اگر آپ کرپشن ختم کر دیں گے تو پھر جو ڈسکرمنیشن ہے نا زبان کی بنیاد پر, وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, سب سے بنیادی مسئلہ کرپشن ہے. دیکھیے, چائنیز پریزیڈنٹ سے کسی نے ترقی کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی یہاں اس ریپڈلی جو آپ نے ترقی کی ہے, اس کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا لوگ اس ریپڈ ترقی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم نے کرپشن کی بنیاد پر کتنے سو لوگوں کو پھانسی دی ہے.